أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. پہلی 5 آیات کی تفسیر ہم پڑھ چکے. آج کا ہمارا سبق کلا ان الانسان لیطغی. کلا کلمۃ الزجر والتوبیخ، یعنی ایسا کلمہ ہے جس میں ڈانٹ ہے، جس میں تنبیہ ہے. کلا اردو میں ہم اس کا ترجمہ ہرگز نہیں، ایک یہ معنی ہے اس کا، اور اس کے اور بھی استعمالات ہیں. تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کلا یقیناً. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اردو جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے کلا کا ترجمہ ہاں بے شک انسان حد سے گزرتا ہے، تو وہ کلا انہوں نے تاکید کے معنوں میں استعمال کیا، یقیناً کے معنوں میں. تو دونوں معنی مراد ہیں. کلا یقیناً بھی اور ہرگز نہیں، دونوں معنی ہیں. ان بے شک الانسان انسان لیطغی ضرور حد سے گزرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے. تو طغیانی لفظ اسی سے ہے. دریا کی طغیانی کہ دریا میں پانی بہت زیادہ آ جائے تو اپنی حدود تجاوز کرتے ہوئے آبادی میں گھس جاتا ہے، کھیتوں کھلیانوں کو تباہ کرتا ہے. تو یہ لام تاکید کا ہے لیطغی کے اندر، اور صیغہ مضارع کا ہے. تو مضارع کے صیغے میں استمرار ہوتا ہے کہ بغا حد سے گزرتا ہی رہتا ہے. آپ یہی کلمہ آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے اسی کلمہ کا. اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا جاؤ فرعون کے پاس، وہ حد سے گزرا ہوا ہے. یہی کلمہ ہم نے
سورۃ اللیل میں پڑھا، سورۃ اللیل میں وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ. لا ادھر نہیں ہے، اس آیت میں نہیں ہے. خیر، تو سورۃ ضحیٰ میں، اپنا سورۃ طٰہٰ میں جاؤ فرعون کے پاس کہ فرعون حد سے گزرا ہوا ہے، حد سے گزر گیا ماضی کا صیغہ، تو لیطغیٰ اس میں استمرار ہے کہ حد سے گزر رہا، گزر چکا ہے اور گزر رہا ہے حال. ان الانسان لیطغیٰ. اور حد سے تجاوز کب کرتا ہے؟ اپنے آپ سے باہر کب آتا ہے؟ اپنے آپ میں کب نہیں رہتا؟ ان رآہ استغنیٰ. جب ان کا اردو میں ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ رآہ، دیکھا اس نے اپنے ہی آپ کو، استغنیٰ مستغنین، بے نیاز، لاپرواہ، یعنی اب محتاجی نہیں رہی. یہ کلمہ یہ سورۃ اللیل میں ہے. ان رآہ استغنیٰ، وہاں پہ ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، وہی لفظ کہ وہ شخص جس نے بخل کیا اور اپنے آپ کو سمجھا کہ وہ محتاج نہیں ہے، غنی سمجھا، بے نیاز سمجھا، اور حسنہ کو جھٹلا دیا، جو اسلام کا شریعت اسلامیہ ہے اس کو جھٹلا دیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے جہنم کا راستہ. عسرا جہنم ہے اور اس کی طرف جانے والے اعمال ہیں. تو یہاں پہ اس کا انجام بتایا گیا ہے سورۃ اللیل میں کہ جو اللہ سے سمجھے کہ میں بے نیاز ہو گیا ہوں، مجھے اللہ کی اب محتاجی نہیں رہی، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے جاہ کی وجہ سے، اپنی سلطنت کی وجہ سے، تو وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو یہاں پہ سبب بتایا کہ انسان کی طغیانی کی وجہ کیا ہوتی ہے. ان رآہ استغنیٰ، کہ جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے. یہ رویہ جو ہے نا، یہ عقل کا رویہ ہے، سمجھ بصیرت کا. وہ اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ بے نیاز ہو گیا ہے، اب اس کو اللہ کی ضرورت ہی نہیں، پیسہ اتنا آ گیا، پیسے سے جو چاہے کر لے. پیسے سے طغیانی، پیسے سے اسلحہ خرید لے، پیسے سے لوگ خرید لے، پیسے سے ووٹ خرید لے، پیسے سے منصب خرید لے. بکتا ہے نا دنیا میں سب کچھ. تو تب طغیانی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے تو اب ضرورت ہی نہیں. اب اس کا علاج بتایا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں، ان الی ربک الرجعی، ان بے شک، الی کی طرف، ربک تیرے رب، الرجعی رجوع ہے، لوٹنا ہے. ان حرف تاکید، شک نہ کرنا، بے شک. الی حرف جر، اور یہ حرف جر جو ہے اس کے معنی آپ کو بتاتے رہتے ہیں، مختلف حروف جر کے معنی آپ کو بتاتے رہتے ہیں. من ابتدا کے لیے ہوتا ہے اور الی انتہا کے لیے ہوتا ہے. من ابتداء الغایہ، الی انتہاء الغایہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز
سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ابتدا معراج کی من المسجد الحرام، اسراء کی من المسجد الحرام سے ابتدا الی المسجد الاقصی تک انتہا، یہ اسراء ہے، زمین پر جو سیر کی راتوں رات اللہ نے اپنے بندے کو کرائی، تو الی انتہا الغایہ ہے، الی ربک، تو انسان کا ذکر ہو رہا ہے نا، جو ان الانسان لیطغی، جو حد سے گزرتا ہے، تو اس کی انتہا کدھر ہے؟ ربک، آخر کار اس نے تیرے رب کے پاس آنا ہے، الی ربک الرجعہ، الرجعہ لوٹنا، لوٹنے کی ابتدا کس سے ہوتی ہے بتائیں نا ذرا، کس سے اللہ کے پاس جب جاتا ہے انسان، اللہ کے پاس چلا گیا ہے، ابتدا کدھر سے ہے؟ موت سے۔ تو یہاں پہ وہ جو حد سے گزرا ہوا ہے نا، اس کے لیے تنبیہ ہے، کہاں تک جائے گا؟ آخر تو موت ہے نا، ہمارے پاس آنا ہے، لوٹ کر میری طرف آنا ہے۔ تو یہاں پہ کافروں کے لیے تنبیہ اور وارننگ، جو حد سے گزر رہے ہیں، جو بھی کافر ہیں، ابو جہل ہے اور اس کے راستے پہ چلنے والے جتنے بھی ہیں قیامت تک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں تسلی ہے کہ تیرا رب ہے، اب یہ ظلم کر رہے ہیں ہونا تو تیرے رب کے پاس ہے، رب تیرا ہے، ربی کا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور آپ کا شرف، رب اللہ نے اپنی صفت ربوبیت کی اضافت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، ضمیر کا مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب، آنا تو تیرے رب کے پاس ہے نا، اس میں تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آج جو ظلم کر رہے ہیں ہمارے پاس آئیں گے، ہم دیکھ لیں گے، تیرے رب کے پاس انہوں نے آنا ہے۔ انسان کس بات پہ حد سے گزرتا ہے؟ دیکھتا نہیں کس سے پیدا ہوا؟ من علق، سورت کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ یہ تمہاری حیثیت ہے، جونک سے تم پیدا ہوئے، جمے ہوئے لوتھڑے سے تم پیدا ہوئے، پانی کے ایک قطرے سے تم پیدا ہوئے، حقیر سے، تو اب حد سے گزر رہا ہے اس بات پہ کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بے نیاز۔ کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے انسان؟ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیسے اس کی محتاجی سے کیسے نکل سکتا ہے؟ ہر سانس اس کی دی ہوئی، ہر زندگی اس کی دی ہوئی، یہ مال اس کا دیا ہوا، حد سے گزرنا کس بات پر؟ صرف اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور یہ اس کی سمجھ کم عقلی کی دلیل ہے۔ راہ استغنا، سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں۔ ان الی ربک الرجع، اور جو اس انسان کی استغنا کی جو اسباب ہیں نا، سب سے پہلا اور بڑا سبب مال ہے۔ مال انسان کے پاس آتا ہے تو طغیانی آتی ہے، وہ اپنے آپ کو پھر سمجھتا ہے کہ میرے جیسا تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، پھر اس کے اندر تکبر اور نخوت آتی ہے، پھر دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو ذلیل سمجھنا، اور اس کا حق ادا نہ کرنا پیسے کا، اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے دیا ہے۔ تو اس لیے پیسہ بذات خود برا نہیں، اگر وہ حلال سے کمایا جائے، اگر اس میں سے حق غریبوں کا دیا جائے جو اللہ نے فرض کیا ہے زکوٰۃ کا، اور انسان کو حد میں رہے۔ انسان میں حد میں کب رہے گا؟ جب وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا اور یہ سمجھے گا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا، استغنا اللہ سے نہیں، اس کا محتاج۔ جب یہ انسان کے اندر رہے گا، مال بھی رہے گا تو مستقیم رہے گا۔ لیکن جب یہ سمجھے گا کہ یہ تو میں نے خود کمایا ہے، جیسے فرعون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، تو پھر وہ حد سے گزرتا ہے، پھر وہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا۔
ان رآہ استغنا ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ علاج ہے انسان کی طغیانی کا کہ اپنی موت کو یاد کرے، جانا تو رب کے پاس ہے۔ ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی، ارأیت الذی ینہی، حمزہ تو استفہام ہے، کیا؟ رأیت فعل ماضی ہے، دیکھا تو نے، تو یہ تا مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور جو بھی قرآن کا مخاطب ہے قیامت تک ہر شخص وہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو یہ فعل کرے الذی ینہی، جو منع کرتا ہے، اب منع کرنے والے کا ذکر نہیں، اس کی صفت بیان کر دی اسم موصول کے ساتھ، الذی اسم موصول ہے، اور ینہی فعل مضارع ہے، اور یہ صلۃ الموصول ہے، یہ نحوی ترکیب ہے اس کی۔ ارأیت الذی ینہی، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو منع کرتا ہے، ینہی۔ تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں، اور یہ اس کا جو شان نزول ہے نا اس آیت کا، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ادھر نماز نہ پڑھا کرو، مسجد الحرام میں آپ نماز پڑھتے تھے، تو مسجد اللہ کا گھر ہے، تمہارا تھوڑا ہے، تم ایسے ادھر بھی کئی مساجد ہیں جہاں پہ کئی نواب بن جاتے ہیں ادھر۔ تو اس شخص سے ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکے؟ ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو اس لیے کسی کو روکنا نہیں چاہیے۔ اس لیے ہماری مسجد کے دروازے الحمدللہ سب کے لیے کھلے، سب کے لیے کھلے ہیں، کوئی آئے، کسی مسلک کا آئے، شیعہ آئے، سنی آئے، دیوبندی آئے، اہل حدیث آئے، سب کے لیے کھلے، یہ اللہ کی مسجد ہے۔ ان المساجد للہ، اللہ کی مسجد ہے۔ تو یہ جو ہم ٹائٹل لگاتے ہیں یہ صرف اس لیے تعارف کے لیے ہے، اور جو بھی اس میں خدمت کرنے والے ہیں وہ یہ اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کے خادم ہیں۔ نمازی جو عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے ہم سہولتیں میسر کر لیں، لوگوں پر دھونس جمانے کے لیے نہیں، ان پر اپنا ٹور کے لیے نہیں کہ ہم مسجد کے یہ ہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ اجر اللہ سے لینا ہے۔ الحمدللہ ہمارے سارے منتظمین اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، جو خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے۔ تو ابو جہل نواب تھا، سردار تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے ادھر نہ نماز پڑھا کرو، اگر آئندہ ادھر نماز پڑھی تو میں اپنے پاؤں سے تمہارا سر کچل دوں گا جب تم سجدے میں جاؤ گے۔ دھمکی دی اس نے، دھمکی تو اس نے ماضی میں دی نا، نہا، لیکن اللہ نے صیغہ ماضی کا استعمال نہیں کیا، ارأیت الذی نہا یہ نہیں کہا، بلکہ مضارع کا صیغہ استعمال کیا، ینہا، کیونکہ قرآن کا جہاں شان نزول کے ساتھ ایک تعلق ہے وہاں پوری انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے، جو بھی روکے جب بھی روکے۔ تو یہ استمرار ہے، فعل مضارع کے اندر استمرار پایا جاتا ہے، قیامت تک کے لیے جو بھی روکے وہ مخاطب ہے، کسی بھی مسجد سے روکے، نماز پڑھنے سے روکے۔ ارأیت الذی ینہی، اب یہ اسلوب جو دیکھیں ارأیت اسلوب ہے استفہام کا، سوالیہ،
لیکن یہ پوچھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی شناعت اور برائی کو بیان کرنے کے لیے. کیا دیکھا تو نے؟ اس کا مراد یہ نہیں ہوتا کہ پوچھنا ہے جہاں وہ منظر دیکھا تھا، یہ نہیں. جیسے پنجابی جو آتے ہیں ویکھیا جے تعجب کے لیے، اور اس کی برائی بیان کرنے ویکھیا کیوں ہے. ارائیت الذی ینہا، کیا دیکھا تو نے اس شخص، اس کا نام نہیں لیا، اس کا نام نہیں لیا، اس کا فعل برا بیان کیا. کیا ہے؟ منع کرتا ہے. منع بھی کس سے کر رہا ہے؟ عبدن اذا صلی، منع کر رہا ہے عبدن، بندے کو، بندے کا بھی نام نہیں لیا. اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. اور عبد کس کو منع کیا ابو جہل نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ نے صفت عبودیت سے اپنے بندے کا ذکر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کہ اللہ اپنے بندوں میں شمار کر لے، یہ انسان کا سب سے بڑا انعام ہے. انسان جب سب سے بلند رتبے پہ پہنچتا ہے تو وہ عبد ہوتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو، اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں. اور انبیاء کی یہ دعا رہی، ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین. انبیاء دعائیں مانگتے رہے، اللہ اپنے بندوں میں، اپنے نیک بندوں میں شامل کر لا. ہماری بھی یہ دعا ہے، اللہم ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین، اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل کر لا. جو اللہ کے صالحین بندوں میں شامل ہو گئے وہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہی اولیاء اللہ ہیں. عبدن، بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. عبدن اذا صلی، اور وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دھمکی میں نہیں آئے، آپ ادھر نماز پڑھتے رہے. لوگوں نے کہا تم نے سے کہا تھا، کچھ اکسانے والے بھی تو ہوتے ہیں نا بھئی، آپ نے کہا تھا وہ دیکھو وہی کام کر رہے ہیں، آپ نے کہا تھا نماز نہ پڑھو وہ پڑھ رہے ہیں. ایک دن پھر اسے غصہ آیا اور اسی ارادے سے آپ سجدے میں گئے ہوئے تھے اور ابو جہل آیا کہ آپ کے سر مبارک پر قدم رکھ کے سر کچلے. جب آگے بڑھا اس ارادے کے ساتھ، اور یہ حدیث میں واقعہ موجود ہے سیرت کی کتابوں میں، تو ایک دم پیچھے پلٹا، چہرہ زرد ہوا. لوگوں نے کہا ابو الحکم کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے دیکھی خندق آگ سے بھری ہوئی اور احوال دیکھے تو خوف اور ڈر کی وجہ سے ایسا کہ یہ آگ مجھے کھا لے گی. بلا کو دیکھا جو مجھے کھانے والی تھی، اس وجہ سے واپس پلٹا. اور پھر ساری زندگی اس نے اس بات کی جرت نہیں کی جو اس نے ہولناک منظر دیکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے. انا کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہیں تمہارے لیے ان لوگوں کا سزا دینے کے لیے، ہم کافی ہیں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. عبدن اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی، کیا دیکھا تو نے؟ ارأیت، وہی اسلوب، کیا ارأیت، دیکھا آپ نے؟ ان کان، اگر وہ ہو، علی الہدی، ہدایت پر.
اب یہ جو اسلوب ہے یہ دعوت کا اسلوب ہے، مخاطب مخالف ہے، معاند ہے، دشمن ہے، لیکن اس اسلوب کے ساتھ قرآن مخاطب کرتا ہے کہ آپ دیکھیں اگر ہر مخاطب یہ قرآن کا ہر کافر مخاطب کہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ ہدایت پر ہو پھر بھی آپ یہ سلوک کریں گے۔ اور یہ کئی مقامات پر ہے، میں سوچنے کی کوشش کر رہا تھا استحضار کی کہ وہ کچھ آیتیں اس کی دلیل میں پیش کروں۔ قرآن میں اما اجرم ولا نسأل عما تعملون، ترجمہ یہ ہے اس کا کہ جو ہم نے جرم کیے اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آیت میرے ذہن میں مکمل نہیں آ رہی، لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، اگر کسی حافظ صاحب کو یاد ہے تو بتا دیں۔ جی خیر، معنی اس آیت کا یہ ہے کہ جو ہم جرم کر رہے ہیں اس کا آپ سے نہیں پوچھا، اسلوب ہے سمجھانے کا، جو ہم جرم کر رہے ہیں اس کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو تم عمل کر رہے ہو اس کا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب نیکیوں کو جرم کہا، جو ہمارا جرم ہے جو ہم نیکی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت تو نہیں بدلی نا۔ ان کی نظر میں جرم ہے عبادت کرنا، ان کی نظر میں جرم ہے بتوں کی پوجا نہ کرنا، ان کی نظر میں جرم ہے شرک کا انکار اور رد کرنا۔ اس لیے ان کو کہا لا تسألون عما اجرمنا، جو ہم جرم کر رہے ہیں اس کا اللہ نے تم سے نہیں پوچھنا، ولا نسأل، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا، اما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو۔ حقیقت میں جرم تو وہ کر رہے ہیں لیکن اس کی نسبت مسلمانوں کی طرف کی، لیکن حقیقت تو نہیں بدلی نا۔ ان کی نظر میں جرم ہے نیکی کے اعمال، اور ان کے اعمال جو وہ جرم ہے لیکن ان کو عمل کہا۔ یہ دعوت کا ایک اسلوب ہے کہ ان کو قریب کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اگر وہ ہدایت پر ہو تو پھر ارائیتا، پتہ نہیں میں بات سمجھا پایا ہوں کہ نہیں، ارائیتا کیا دیکھا آپ نے، ان کا آنا کہ اگر وہ ہو علی الہدی، ہدایت پر، کل او امر بالتقوی، یا وہ حکم دے، او یا کے معنوں میں ہے انگریزی میں، اور امارا حکم دے، بالتقوی تقوی کے ساتھ، ان کان علی الہدی، اس میں بھی حرف جر ہے، اس کا معنی سمجھنا ہے۔ علی کا معنی ہوتا ہے اوپر، جیسے بندہ کسی سواری کے اوپر سوار ہو، ہدایت کے اوپر سوار ہے، ہدایت پر ہے علی، تو یہ ہدایت کا یہاں پہ علی الہدی کہا، علی الہدی ہدایت پر ہے، یعنی ہدایت کے گھوڑے پہ سوار ہے اور جا رہا ہے سیدھے راستے پہ، تشبیہ ہے ایک علی الہدی۔ اور ہدایت کا تعلق انسان کے اپنی ذات سے ہے، وہ خود ہدایت پر ہے۔ او امر بالتقوی، یا حکم دیتا ہے تقوی کے ساتھ، یعنی خود ہدایت پر ہے اور دوسروں کو تقوی کی تلقین کر رہا ہے، امر دے رہا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا آپ نے دیکھا، ان کذب، اگر وہ جھٹلائے، وتولی، اور منہ پھیرے، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ دیکھتا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ رہا ہے، کیا وہ جانتا نہیں، الم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں، بان اللہ یری، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ رہا ہے۔
یہ جو پہلی آیتیں ہیں نا، ان کان علی الہدا، تو وہ ہدایت پر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امر بالتقوی، تقوی کی امر کون دے رہا ہے؟ اخلاص کا، توحید کا اور عمل صالح کا، جس سے تقوی آگ سے بچا جا سکے، وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے برعکس، ارأیت ان کذب وتولی، تو جس نے جھٹلایا اور جس نے منہ پھیرا، وہ کون ہے؟ وہ اس کے مقابلے میں ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ الہدا کے مقابلے میں، یعنی اس کا ضد کذب آیا، اور تقوی کے مقابلے میں تولی آیا۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا دیکھا آپ نے اس کو جو جھٹلاتا ہے ہر اس چیز کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اسلام، وتولی، اور منہ پھیرتا ہے ایمان سے۔ اب اس کا بھی تعلق، جیسے ہدایت کا تعلق انسان کے اپنی ذات سے تھا، خود ہدایت پر ہے، اسی طرح تکذیب کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ کذب، خود اس نے جھٹلایا، اس کا دل نہیں، اس نے یقین نہیں کیا، ایمان نہیں لایا۔ اور تولی کا ذکر دوسرے سے، کہ دوسروں سے منہ پھیرا۔ ارأیت ان کذب وتولی، تو یہ ابو جہل ہے۔ اور ہر وہ شخص، صرف ابو جہل ہی نہیں، ہر وہ شخص جو نماز سے روکے اور جس کے یہ افعال ہوں، نماز سے روکے۔ ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں، بأن اللہ یرا، کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ باقی کی 2-3 آیتیں ہم کل پھر پڑھ لیں گے۔ آج کا سبق اتنا کافی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل